السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 27 آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ آج کا سبق ہے افعال ناقصہ۔ کچھ افعال جو ہوتے ہیں وہ فعل تام ہوتے ہیں اور کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو فعل ناقص ہوتے ہیں۔ فعل تام جیسے کہ ضربہ، نصرہ، فتح وغیرہ، اور افعال ناقصہ جیسے کانا، سارا وغیرہ۔ فعل ناقص کی تعریف ہے کہ فعل ناقص وہ فعل ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرے۔ جس طریقے سے آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے فعل ناقص میں بھی ہے کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ افعال ناقصہ جو ہیں وہ اسم کو منصوب نہیں بلکہ مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کرتے ہیں، یعنی حرف مشبہ بالفعل کا الٹا عمل کرتے ہیں۔ جس طریقے وہ حرف مشبہ بالفعل اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتا ہے، لیکن یہ اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال اس میں دے رہا ہوں، ہمارے پاس ہے کانا زید فقیرن، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب، یعنی اسم کو پیش دے دیتے ہیں اور خبر کو فتح یعنی نصب دے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا زید فقیرن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسے نہ سمجھ پاؤ تو میں آپ کو اسے سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے زید فقیرن، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہے زید فقیرن؟ اس کانا کی وجہ سے زید فقیرن ہے۔ اس کانا کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو یہ زید فقیرن نہیں بلکہ زید فقیرن ہو جائے گا، معنی ہوگا زید فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فقیرن نہیں رہ جائے گا بلکہ زید فقیرن رہ جائے گا۔ اب اگر اس پر ہم کانا داخل کر دیں تو اب اس کانا کے آنے کی وجہ سے زیدن تو مرفوع ہی رہے گا، یعنی اپنی حالت ہی پر رہے گا، لیکن یہ فقیرن نہیں بلکہ فقیرن ہو جائے گا۔ فقیرن نہیں رہ جائے گا بلکہ فقیرن ہو جائے گا اس کانا کے آنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے سارا میں دیکھیے، اگر اس سارا کو ہم نہ لائیں، صرف ابو بکرن اور ملک کو رکھیں تو ہوگا ابو بکرن ملکن، لیکن سارا کو لے آئے تو ابو بکرن ملکن ہو گیا۔ ایسے لیسا امرن، لیسا کو ہٹا دیں تو امرن غنین رہے گا، لیکن ہم اگر اس لیسا کو اس پر داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ غنین ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کانا، سارا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ جب اس جملہ اسمیہ پر آ جاتے ہیں تو اس میں جو پہلا ہوتا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد والا ہوتا ہے، یعنی جیسے اس میں دیکھیے فقیرن یہ بعد میں ہے تو اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، تو اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی انہوں نے کتاب میں بیان کیا، صاحب کتاب نے فعل ناقص وہ فعل ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرے، جیسے کانا وغیرہ۔ کانا کے معنی تھا، کانا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا۔ سارا کے معنی ہوتا ہے ہو گیا، لیسا کے معنی ہوتا ہے نہیں، غنیٌ کے معنی ہوتا ہے مالدار، ملکن کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے ملکن، ایک ہوتا ہے ملکن۔ ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ اور ملکن کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور ایک ہوتا ہے ملکن، ملکن کے معنی ہوتا ہے ملک، ٹھیک ہے۔ تو ملکن، ملکن اور ملکن۔ ملکن معنی بادشاہ۔ العجوز کے معنی ہوتا ہے بوڑھا، کمزور۔ اب دیکھیے کانا زید فقیرن، کانا کے آنے کی وجہ سے زید مرفوع ہو گیا اور فقیرن منصوب ہو گیا۔ کانا زید فقیرن، زید کانا کے معنی تھا، ہم نے بتایا تھا کہ زید فقیر تھا۔ کانا زید فقیرن، زید فقیر تھا۔ کانا فعل ناقص، زید کانا کا اسم، فقیرن صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، فقیرن کا یعنی صفت مشبہ کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ سارا ابو بکرن ملکن، سارا ابو بکرن ملکن، ابو بکر
بادشاہ ہو گیا، سارا کے معنی ہو گیا، ابو بکر پہلے ہم مبتدا یعنی اسم کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے. سارا ابو بکرن، ابو بکر ملکن بادشاہ، سارا ہو گیا. سارا ابو بکرن ملکن، ابو بکر بادشاہ ہو گیا. سارا فعل ناقص، ابو مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر سارا کا جو ہے اسم، ملکن صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنی فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر سارا کی خبر، سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لیسا امرن غنین، امر مالدار نہیں ہے. لیسا امرن غنین، امر جو ہے مالدار نہیں ہے. امر اور عمر پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر امر کے آگے اگر واو ہے تو اس کو امر پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس میں واو نہ ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے واو ہے، اس وجہ سے اس کو امر پڑھا جائے گا، عمر نہیں پڑھا جائے گا. لیسا امرن غنین، امر مالدار نہیں ہے. لیسا فعل ناقص، امرن لیسا کا اسم، اور غنین صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، یہ اس کا فاعل، لیسا کا فاعل، غنین کا فاعل، غنیم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیسا کی خبر. لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صارا ھذان الرجلان عالمین، صارا ھذان الرجلان عالمین، یہ دونوں مرد عالم ہو گئے، یہ دونوں مرد عالم ہو گئے. صارا فعل ناقص، ھذان اسم اشارہ موصوف، الرجلان مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر صارا کا اسم. عالمین اس میں فاعل، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل تثنیہ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر ہما کی ضمیر نکالیں گے. عالمین اس میں فاعل، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اور آپ کو پتہ ہوگا عالمین یعنی اس تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے عالمین یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر حالت منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یا ما قبل مفتوح ہے. عالمین اس میں فاعل، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر سارا کی خبر، سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کان العالم یکتب، کان العالم یکتب، عالم لکھ رہا تھا، عالم لکھ رہا تھا یا عالم لکھتا تھا. کانا فعل ناقص، العالم کانا کا اسم، یکتب فعل مضارع معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کانا خالد قرأ، خالد نے پڑھا تھا. کانا تھا، خالد نے قرأ پڑھا، خالد نے پڑھا تھا. کانا فعل ناقص، خالد کانا کا اسم، قرأ فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کانت زوجۃ زید ضاحکۃ، کانت کیوں لائے؟ کیونکہ زوجۃ زید جو ہے یہاں پر اسم جو ہے یہ مؤنث ہے، تو کانت بھی مؤنث لے کر آئے، اور جب اسم مؤنث تو ضاحکۃ جو خبر ہے اس کو بھی مؤنث لائے. ٹھیک ہے، کانت زوجۃ زید ضاحکۃ، کانت معنی تھا، زوجۃ کے معنی ہوتا ہے بیوی، زید کے معنی زید، ضاحکۃ معنی ہنسنے والی. کانت زوجۃ زید، زید کی بیوی، ضاحکۃ ہنس رہی تھی یا ہنسنے والی تھی. ٹھیک ہے، کانت فعل ناقص، صیغہ واحد مؤنث، زوجۃ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کانت کا اسم، ضاحکۃ اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر، ہیا کی ضمیر پوشیدہ کیونکہ یہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس کے اندر ہیا نکالیں گے. ضاحکۃ اسم فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اخو زید کانا اکل، اخو زید زید کا بھائی، کانا اکلا زید کے بھائی نے، کانا اکلا کھایا تھا، زید کے بھائی نے کانا اکلا کھایا تھا. اخو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اکلا فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اخو زیدن مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لیسا امر قاتلا لیسا امر قاتلا لیسا امر قاتلا امر قاتل نہیں ہے. لیسا امر قاتلا امر قاتل نہیں ہے. لیسا فعل ناقص امر لیسا کا اسم قاتلا اس میں فاعل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر لیسا کی خبر لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. انا امتا بکر صارت عجوزا انا امتا بکر صارت عجوزا بے شک بکر کی پھوپھی صارت عجوزن بوڑھی ہو گئی. بے شک بکر کی پھوپھی امت مانے پھوپھی بے شک بکر کی پھوپھی صارت عجوزن بوڑھی ہو گئی. انا حرف مشبہ بالفعل امتا مضاف بکر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم صارت فعل ناقص اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ اس کا صارت کا اسم عجوزن صارت کی خبر صارت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لیست بنت خالد خالتا زیدن لیست بنت خالد خالتا زیدن لیست کے معنی نہیں بنتو کے معنی لڑکی خالدن معنی خالد. لیست بنت خالد خالد کی لڑکی خالتا زیدن زید کی خالہ نہیں زید کی بیٹی خالد کی بیٹی زید کی خالہ نہیں. لیست فعل ناقص بنتو مضاف خالدن مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر لیست کا اسم خالتا مضاف زیدن مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر لیست کی خبر لیست فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. عربی بنائیں مشق کریں. بکر سنی ہو گیا سارا بکرن سنین ہو گیا سب سے پہلے ہو گیا کی عربی لائیں گے سارا پھر بکرن یہ اسم ہے اس کی عربی لائیں گے پھر سنی یہ خبر ہے اس کی عربی لائیں گے. سارا بکرن سنین کیونکہ بکرن یہ اسم ہے تو اس کو مرفوع رکھیں گے اور سنی یہ خبر ہے اس کو منصوب رکھیں گے. سارا بکرن سنین بکر سنی ہو گیا. مرد بیٹھا نہیں ہے مرد بیٹھا نہیں ہے تو سب سے پہلے نہیں ہے کی عربی لائیں گے تو اس کی عربی آئے گی لیسا پھر مرد یہ اسم ہے اس کی عربی لائیں گے الرجلو لیسا الرجلو پھر بیٹھا خبر ہے اس کی عربی لائیں گے جالسن. ٹھیک ہے. الرجلو چونکہ اسم ہے یہ مرفوع ہوتا ہے اس وجہ سے اس پر پیش لائیں گے اور بیٹھا یہ چونکہ خبر ہے وہ خبر منصوب ہوتا ہے لیسا کی اس وجہ سے کو منصوب لائیں گے تو کیا عربی بنے گی لیسا الرجلو جالسن مرد بیٹھا نہیں ہے لیسا الرجلو جالسن. ابو بکر مالدار تھا ابو بکر مالدار تھا سب سے پہلے تھا کی عربی لائیں گے تو تھا کی عربی آتی ہے کانا پھر ابو بکر یہ اسم اس کی عربی بلائیں گے اور یہ مرفوع ہوتا ہے تو لائیں گے کانا ابو بکرین پھر مالدار یہ خبر ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کی عربی لائیں گے غنیین کانا ابو بکرین غنیین ابو بکر مالدار تھا. بکر نے تقریر کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لائیں گے تھی کی عربی لائیں گے کانا پھر بکر کی عربی لائیں گے کانا بکرن تقریر کی عربی لائیں گے خطبہ کانا بکرن خطبہ. ٹھیک ہے. کانا بکرن یہاں پر خطبہ یہ جو ہے کانا کی خبر ہے کانا بکرن یہ بکرن کانا کا اسم ہے اور خطبہ جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر ہے. کانا بکرن خطبہ بکر نے تقریر کی تھی کانا بکرن خطبہ. ٹھیک ہے. زید سنتا تھا تو زید سنتا تھا کی عربی لائیں گے کانا. ٹھیک ہے. زید کی عربی زید کانا زیدن سنتا اس کی عربی لائیں گے یسمعو کانا زیدن یسمعو زید سنتا تھا کانا تھا زیدن زید یسمعو سنتا کانا زیدن یسمعو زید سنتا تھا. بے شک میری خالہ زید کی ماں ہے بے شک میری خالہ زید کی ماں ہے تو بے شک کی عربی ہے انا میری خالہ اس کی عربی آئے گی خالتی. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے خالتین. ٹھیک ہے. چونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں جو انا کا اسم بنے گا تو چونکہ حالت نصبی میں رہے گا تو تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں ما قبل مفتوح ہوتا ہے تو لائیں گے انا خالتین بے شک انا ٹھیک ہے بے شک میری خالہ زید کی ماں ہے تو اس کی عربی لائیں گے انا خالتی. ٹھیک ہے. بے شک میری خالہ انا خالتی خالاتن
اس کے خالتن کی اضافت یا کی طرف کر دیں گے. انا خالتی بے شک میری خالہ زید کی ماں ہے. ٹھیک ہے, تو زید کی ماں ہے تو امو زیدن. انا خالتی میری خالہ امو زیدن زید کی ماں ہے. میری مسواک لمبی ہے. میری مسواک لمبی ہے. کانا مسواکی طویلاً. کانا مسواکی میری مسواک لمبی تھی. ٹھیک ہے, میری مسواک لمبی تھی تو اس کے بھی لائیں گے کانا مسواک میری مسواک مسواکی کانا مسواکی طویلاً. کانا مسواکی طویلاً. کیا تم نے دیکھا کہ خالد جا رہا تھا؟ تو کیا تم نے دیکھا, اس کے عربی لائیں گے ارأیت خالدن. کیا تم نے دیکھا خالد کو؟ کیا دیکھا؟ ارأیت خالدن. کیا تم نے خالد کو؟ کانا یذهب کہ وہ جا رہا تھا. ارأیت خالدن کانا یذهب. کیا تم نے دیکھا ارأیت خالدن. ٹھیک ہے, کانا یذهب. میں نے عمر کو پایا لیکن اس کو میں نے نہیں مارا. میں نے عمر کو پایا لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. تو میں نے پایا اس کے عربی آئے گی وجدت. کس کو پایا؟ عمر کو. امرن. وجدت امرن لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. میں نے عمر کو پایا وجدت امرن لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. لاکنہ لیکن اس کو ما ضربتہ نہیں مارا. لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. لاکنہ ما ضربتہ میں نے اس کو نہیں مارا. میں نے عمر کو پایا وجدت امرن لاکنہ ما ضربتہ. لاکنہ ما ضربتہ لیکن میں نے اس کو نہیں مارا. ایک بار اس کی عربی اور دیکھ لیتے ہیں. بکر سنی ہو گیا. سارا بکر سنین مرد بیٹھا نہیں. لیس الرجل جالسا ابو بکر مالدار تھا. کانا ابو بکر غنیًا بکر نے تقریر کی تھی. کانا بکر خطبہ. ٹھیک ہے, زید سنتا تھا. کانا زید یسمع بے شک میری خالہ زید کی ماں ہے. ان خالتی ام زیدن. میری مسواک لمبی تھی. کانا مسواکی طویلاً. کیا تم نے دیکھا کہ خالد جا رہا تھا؟ کیا تم ارأیت خالدن کانا یذهب. میں نے عمر کو پایا لیکن اس کو میں نے نہیں مارا. وجدت امرن لاکنہ ما ضربتہ. تو یہ سبق نمبر 27 بھی آج مکمل ہوا. انشاءاللہ کل سبق نمبر ہم 28 پڑھیں گے اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ہمارا اپنے اختتام تک جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد فیض الادب آپ لوگ کی دعا سے فیض الادب دوم کو ہم شروع کریں گے. یہ مجرورات کا بیان ہے. اس کے بعد پھر مجرورات کا بیان. اس کے بعد یہ ہے ترجمہ هذه الجملہ بالعربیہ, یہ ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن حروف عاطفہ کا بیان. حروف عاطفہ کے بعد ہمارا آئے گا کلمات شرط و ظرف. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آئے گا سبق کا اختتام. ٹھیک ہے, آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرمائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.